رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله غير مقنوط من رحمته ولا مخلوق من نعمته ولا مستنكف عن عبادته. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أول مصدوراته ومخلوقاته وخاتم أنبيائه الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام: رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. لن تشد عن رسول الله لحمته وهي مجموعة له في حظيرة القدس. صلوات رضي محمد وعلى ایک مرتبہ اور اپنی سلامتی کے لیے صلوات. عزیزان گرامی، بزرگان قوم ملت، آپ بزرگان کے سامنے لب کشائی کرنا اور منبر پر حاضر ہونا توفیق کے ساتھ ساتھ ایک جسارت بھی ہے، اور قصد اصلاح سے آپ کے سامنے حاضر ہوا. میں نے کافی اصرار کیا کہ میرا نام فہرست سے ہٹا دیا جائے، لیکن جیسا کہ حکم ہوا ہے، حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہوا. امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے تمام تر وہ گفتگو، تمام تر وہ باتیں، وہ معارف، وہ تعلیمات جو ہم ابھی تک کے سنتے آئے ہیں، وہ تمام تر باتیں امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے قبل جو تصورات ہیں، جو مفاہیم ہیں، ان کے مطابق کہ امام حسین علیہ السلام نے کن مقاصد کو لے کر قیام کیا، کن اہداف کو مد نظر رکھ کے قیام کیا، آپ نے اپنے لیے کون سا راستہ اپنایا، کن افراد کو ساتھ لیا. لیکن ان تمام تر باتوں کے درمیان ایک بات جس کی طرف اشارہ ہونا اور اس کے اوپر گفتگو ہونا لازمی ہے، وہ یہ ہے کہ امام کی شہادت کے بعد والا جو مرحلہ ہے، اس میں خود امام حسین علیہ السلام کا مقام اور اس مقام کے درجات کیا کیا ہیں. جتنے بھی تذکرے ہم امام حسین علیہ السلام کے متعلق کر رہے ہیں، وہ آپ کی شہادت سے قبل
اور آپ کی شہادت سے قبل جو آپ کی معرفت، آپ کی امامت، آپ کے مقام، آپ کی عصمت وغیرہ کے متعلق تصورات پیش کیے جا رہے ہیں، لیکن شہادت کے بعد کی کیفیت کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے جو یہ قدم بڑھایا اور آپ اس مقام رفیع شہادت تک کے پہنچ گئے، اس کے بعد آپ کو اس شہادت کے بدلے اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ اگر ہم امام حسین علیہ السلام کی کلمات اور آپ کے خطبوں میں جا کر اس کو دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ امام نے اس چیز کی بنسبت بھی بہت سی باتوں کو بیان کیا، جہاں پر جو فضیلتیں امام حسین علیہ السلام کے متعلق ان کی شہادت کے بعد چاہے ان کی ذات کے متعلق بتائی جائیں، چاہے ان کی قبر کے متعلق بتائی جائیں، چاہے ان کی زیارت کے متعلق، آپ تمام حضرات الحمدللہ ابھی زیارتوں سے پلٹ کر آئے ہیں، تمام تر فضائل آپ کے سامنے ہیں، زیارتوں کے وہ عظیم فضائل، وہ عظیم مجموعہ جب سامنے آتا ہے تو جس کا ایمان مضبوط نہ ہو وہ شک کر بیٹھتا ہے، جس کا ایمان مضبوط نہ ہو وہ تعجب کرنے لگتا ہے کہ آخر اتنے زیادہ فضائل کسی زیارت کے متعلق کیسے ہو سکتے ہیں۔ اگر کسی کا ایمان مضبوط نہ ہو تو نہ صرف فضائل کی بنسبت بلکہ جو خصائص ہیں امام حسین علیہ السلام کے، اس کے متعلق وہ تعجب کر بیٹھے گا کہ آخر کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے زیادہ خصائص ہوں کہ جو خصوصیت نبی اکرم میں نہیں، جو خصوصیت امام علی میں نہیں، جو خصوصیت حضرت سیدہ کونین میں نہیں، جو خصوصیت امام حسن میں نہیں، جو خصوصیت باقی ائمہ میں نہیں، وہ خصوصیات امام حسین کے متعلق موجود ہیں۔ تو انسان تعجب کرنے لگتا ہے، اور اگر انسان کا ایمان ذرا سا ڈگمگائے تو انسان بہت ساری فضیلتوں کو اور بہت سارے عقیدوں کا انکار کر بیٹھتا ہے۔ تو اب ان عقیدوں کا انکار یا ان فضائل کا انکار کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کو حقیقی معرفت نہیں ہوتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو اس شہادت کے بدلے اللہ تعالیٰ نے کیا دیا۔ تو اب اگر ہم پلٹ کر دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام خود بیان کرتے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس شہادت کے بدلے کیا دیا۔ اب میں انشاءاللہ اپنی گفتگو کے درمیان آپ کے سامنے مراحل میں ان باتوں کو بیان کروں، لیکن اگر ذرا سا غور ہم قرآنی آیات کے اندر کریں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ نہیں، انسان کو تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کو وہ بقا اور وہ رفیع درجات عطا کیے ہیں کہ جو آپ کو آپ کی شہادت کے بدلے ملے ہیں۔ کیوں تعجب نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ جب ہم پلٹ کر دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے جو کیفیت نظر آتی ہے قرآن کے اندر، اب اللہ تعالیٰ کے مقام میں، اللہ تعالیٰ کے در پہ تو کوئی پارشیلٹی نہیں ہوتی ہے، وہاں پہ تو کوئی ایسی پہچان والی بات تو نہیں ہوتی ہے کہ انبیاء کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پہچان کے ہیں، یا انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی انتخاب کیا ہے لہٰذا ان کے بارے میں جو بات ہے وہ الگ ہے لیکن باقی افراد کے بارے میں بات الگ ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ معیار بیان کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس معیار ہے تو آپ کو وہ جزا نصیب ہوگی کہ جو اللہ تعالیٰ نے طے کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے متعلق کن معیارات کو بیان کیا ہے۔ جب ہم قرآن کے اندر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان کرنے کی نیت کرتے ہیں، حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اپنے بیٹے کو قربان نہیں کرتے ہیں بلکہ آپ کے بیٹے کی جگہ دمبا ذبح ہو جاتا ہے۔ لیکن یہی نیت کہ جو آپ نے کر لی، اس نیت کے بدلے میں جو آپ کو اجر ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ذبح کو ذبح عظیم کہا جاتا ہے اور آپ کو روز قیامت تک کی بقا مل جاتی ہے۔ تو اگر کوئی اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کی نیت کے نتیجے میں اتنے عظیم درجے پر فائز ہو سکتا ہے، تو اگر کوئی
رن میں، جنگ کے میدان میں صرف نیت نہ کرے بلکہ اپنے بھائی کو قربان کر دے، اپنے بیٹوں کو قربان کر دے، اپنے اصحاب کو قربان کر دے، تو اب اللہ کے دربار میں اس کا رتبہ ابراہیم سے برتر ہو جائے تو اس میں تعجب والی بات کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یہاں پر تو کوئی پہچان والی بات نہیں ہے، یہاں پر معیارات کو دیکھا جائے گا۔ اگر وہاں پہ ہمیں یہ دکھائی پڑ رہا ہے کہ صفا و مروہ کے درمیان اگر ایک خاتون ہے جناب ہاجر ہیں، وہ اپنے بیٹے کی پیاس کو بجھانے کے لیے کوشش کرتی ہیں، تلاش کرتی ہیں، کاوش کرتی ہیں، سعی کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کوشش کو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے راستے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے مقصد کے لیے یہ کام کیا جا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ روز قیامت تک کے لیے اس کو بقا بخش دیتا ہے۔ تو اب اگر کوئی ایسی خاتون ہو کہ جو اپنے بیٹے کی پیاس بجھانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے پیاسے بیٹوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے، پھر اپنے ولی اللہ بھائی کی زیارت کے لیے قدم بڑھائے، تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتا ہے کہ ایک نہیں، ہزار نہیں، لاکھ نہیں، کروڑوں لوگوں کے دلوں میں وہ محبت رکھے گا کہ جاؤ زینب کے راستے پر چلو، اور وہ مشی کر کے 40 میں زیارت امام حسین پر جاؤ، اور اس طریقے سے روز قیامت تک کے اس راستے کو عروج بخشتا چلا جائے گا، بقا بخشتا چلا جائے گا، تو اس میں کوئی تعجب والی بات نہیں۔ عزیزان گرامی، یہاں پر معیارات بولتے ہیں، اور نہ صرف یہاں پر مقام رک جاتا ہے بلکہ اور آگے بڑھیں کہ جہاں پر لوگوں کے دلوں میں وہ محبتیں رکھی کہ وہ لوگ اپنے قدم بڑھا کر اپنے آپ کو نجف اور کربلا کے درمیان اگر نہ لے جا سکیں، وہاں تک کہ نہ پہنچ سکیں، تو لوگوں کے دلوں میں وہ محبتیں رکھی کہ انہوں نے اپنے وطن میں، اپنے شہروں میں، اپنے ممالک میں شبیہ نجف سے شبیہ کربلا تک چل کر یہ بتایا کہ ہمارے دلوں میں حسین کی محبت باقی ہے، ہمارے دلوں میں زینب کا راستہ باقی ہے، ہم زینب کے جیسے بننا چاہتے ہیں۔ میں کتاب اقبال الاعمال کی ایک روایت دیکھ رہا تھا، جب یہاں پہ تذکرہ ہے تو میں اس کو بیان کرتا چلوں، آپ کے اذہان کے سپرد کرتا چلوں کہ ایک بہترین روایت مجھے ملی۔ کسی کی خدمت میں جسارت یا بے احترامی مقصد نہیں ہے، لیکن بہت ساری باتیں ممبروں پر سے بیان ہوتی ہیں، اور جب انسان روایات میں اور آیات میں اس کے برخلاف کچھ دیکھے تو بھلے ہی وہ میرے کوئی دوست کیوں نہ ہو، اگر اس نے ممبر پر سے کوئی بات بیان کی ہے تو ہماری ذمہ داری بھی یہ ہے کہ ہم ممبر پر سے جا کر ہی اس کا جواب دیں، کیونکہ آپ اکیلے میں جا کر جب بیان کریں گے تو ہو سکتا ہے اس کا جواب اور اس کا عقیدہ اور اس کا ایمان تو صحیح ہو جائے گا، لیکن جو ہزاروں لوگوں نے اس ممبر پر سے سنا تھا وہ اپنی جگہ پر باقی رہے۔ ایک ذمہ داری کے تحت امام صادق علیہ السلام سے روایت میں کیا دیکھا کہ ایک شخص آتا ہے، آپ سے سوال کرتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت پر نہیں جا پا رہا ہوں، تو امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایک گفتگو کے بعد کہ اگر تم زیارت پر خود نہیں جا سکتے ہو تو کوئی حرج والی بات نہیں، تم اپنے گھر سے بیٹھ کر بھی یا اپنے وطن سے بھی یہ زیارت کر سکتے ہو۔ کیسے زیارت کر سکتے ہو؟ اگر میں عین روایت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں، ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم سفر کر کے وہاں تک کے نہیں جا سکتے، کیونکہ آپ نے سنا ہوگا یہ اس طریقے سے بیان ہوتا ہے کہ نہیں، یہ جو ہندوستان اور پاکستان کے اندر شبیہ حرم بنا دیا جاتا ہے، شبیہ نجف، شبیہ کربلا، شبیہ بقیع، شبیہ کاظمین، شبیہ سامرہ، یہ سب جو ہے معاذ اللہ کھلونے ہیں، آپ کے ہاتھ میں دیے جائیں تاکہ آپ اپنا وقت صرف کر لیں اور آپ کا دھیان اور آپ کی محبت حقیقی کربلا سے کم ہو جائے، حقیقی کربلا کی سمت آپ نہ جائیں۔
وہاں سے آپ کا دھیان بھٹک جائے. نہیں, یہ حقیقی کربلا سے دھیان بھٹکنا نہیں ہے, بلکہ یہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی رہنمائی ہے کہ تم یہ کام کرو. کیسے یہ کام کرو؟ فَإِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ, جب تم اپنے وطن سے رسول اللہ کی زیارت پر جانا چاہو. دوبارہ میں عرض کروں گا, ملاقات و معیارات کی بات ہو رہی ہے, یہاں پر رسول اللہ کی زیارت میں موضوعیت نہیں ہے. یہاں پہ تنقیح مناد کر کے ہر وہ مزار کی جس کی زیارت جائز ہے اس کے متعلق آپ اس بات کو بیان کر سکتے ہیں. جب فَإِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ, جب تم اپنے وطن سے رسول اللہ کی زیارت کرنا چاہو تو فَمَثِّلْ بَيْنَ يَدَيْكَ شِبْهَ الْقَبْرِ, عین روایت عین تعبیر, تو اپنے سامنے شبیہ قبر بناؤ, اپنے لیے ایک شبیہ قبر بناؤ. ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی جواب دے دے کہ نہیں, شبیہ قبر کا مطلب یہ ہے کہ ذہن میں تصور کر لو. نہیں, امام کہہ رہے وَاكْتُبْ عَلَيْهِ اسْمَهُ, اور اس شبیہ قبر پر رسول اللہ کا نام لکھو. یہاں تک کہ بات ختم نہیں ہوتی ہے, یہاں تک کہ کیا کیفیت رہے گی کہ ہم نے اپنے وطن کے اندر ایک شبیہ نجف بنا لی, ایک شبیہ مدینہ بنا لی, ایک شبیہ کربلا بنا لی. یہاں پہ بات ختم نہیں ہو رہی ہے. امام آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اب تم زیارت کرنا چاہتے ہو نا, تو آگے کیا کرو؟ فَتَكُونَ عَلَى غُسْلٍ, میں پوچھوں گا اے امام, غسل کرنا تو رسول اللہ کی قبر کے آداب میں سے تھا. اب میں جب مدینے جاتا تو وہاں پہ غسل کرتا, صحیح بات تھی, یہاں پہ تو شبیہ قبر ہے. امام جواب دیں گے نہیں, جب تم نے شبیہ بنا لی تو ہمارے اسلام میں انتساب اہمیت رکھتا ہے. جب تم نے نسبت دے دی تو وہ اہمیت جو رسول اللہ کی قبر کی تھی وہ اہمیت یہاں پر بھی آ گئی. اب یہاں پر تم غسل بھی کرو گے. آگے بیان فرما رہے ہیں ادب کی رعایت کرنا. کیا کرنا؟ ثم قم قائما, قم قائما, صرف کھڑے مت ہو جانا, ایک خاص طریقے سے ادب کرنا. معلوم یہ ہوا وہ تمام تر آداب کہ جو ہم زیارت قبر رسول اللہ کے لیے رعایت کرتے تھے وہ تم اپنے وطن میں بیٹھ کر اسی طریقے سے اس شبیہ قبر کے لیے بھی آداب کی رعایت کرنا. تو جواب یہ ہوا کہ دیکھیے ہم نے شبیہ نجف بنا لی, ٹھیک, ہم نے شبیہ کربلا بنا لی, ٹھیک, اب ان کے درمیان اگر کربلا میں مشی کرنا صحیح ہے تو جو آداب وہاں پر ہیں وہی آداب یہاں پر ہیں. یہاں پر بھی ہم نجف سے کربلا تک کے مشی کریں گے اور اللہ تعالی ہمیں وہی ثواب دے گا جو اس نے وہاں کے لیے لکھا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو اس طریقے سے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام عین تعبیر دے کے آپ کے لیے جواز پیش کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ تمام کے اذہان میں یہ روایت موجود ہو, لیکن اس کا تکرار ہمارے لیے فائدہ مند ہے. اس کو اتنا ہم تکرار کریں, اتنا ہم بیان کریں کہ بھائی عبارت عین عبارت یہ بیان کر دیے کہ اس طریقے سے آپ بنائیے. یہ ہمارے ہاتھ میں دھیان بھٹکانے والی چیزیں نہیں ہیں, یہ ہمیں امام حسین تک کے لے کے جاتی ہیں, یہ شبیہیں ہمیں اہل بیت تک کے لے کے جاتی ہیں, یہ شبیہیں ہمیں اللہ کی یاد دلاتی ہیں. یہاں پہ کیفیت ہی کچھ الگ کیفیت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو درجہ ہے, جو مقام ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے معیارات کے تحت ایک عظیم درجہ رکھا ہے. اب میں جلدی جلدی چند باتیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں, آپ کی زحمتوں کو دعا کرتا ہوں. امام خود جب 8 ذی الحجہ کو مکے سے نکلنے کے لیے ارادہ کر رہے ہیں تو وہاں پر ایک خطبہ بیان فرماتے ہیں. اس خطبے کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رضا اللہ رضانا, اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے وہی ہماری مرضی ہے. نصبر علی بلائہ, جو ہمارا وہ امتحان لیتا ہے ہم اس کے اوپر صبر کرتے ہیں. وَيُوَفِّينَا أُجُورَ الصَّابِرِينَ, اور اللہ تعالیٰ ہمیں صابرین کا اجر دے گا. کیا اجر دے گا؟ یہی وہ مقام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ امام حسین کو بخش رہا ہے. کیا مقام دے گا؟ لن تشذ عن رسول اللہ لحمته, سب سے پہلا مقام کہ جو یہاں پر میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو سب سے بڑا اجر ہے
جو سب سے بڑا درجہ ہے جو ہمیں ملنے والا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کا پوست و گوشت جو ہے وہ رسول اللہ سے الگ نہیں ہوگا. کیا سمجھیں آپ؟ امام حسین یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو میں اس راستے پر جا رہا ہوں اور میری شہادت رونما ہوگی، لیکن اس شہادت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جو اجر مجھے دے گا وہ یہ ہے کہ میں رسول اللہ سے جا کر مل جاؤں گا. یہاں پر رسول اللہ سے مل جاؤں گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب رسول اللہ کی شان میں کوئی جسارت نہیں ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کا رتبہ اتنا بڑھے گا، اتنا بڑھے گا، اتنا بڑھے گا کہ آپ رسول اللہ کے رتبے تک کے پہنچ جائیں گے. اب اگر آپ رسول اللہ کو کہیں پر محدود سمجھتے ہوں گے تب امام حسین کو محدود سمجھیے گا، لیکن اگر رسول اللہ کی کیفیت یہ ہوگی کہ فکان قاب قوسین او ادنا، کہ جہاں پر فرشتے نہ جا پائیں وہاں پہ رسول اللہ پہنچ جاتے ہیں، تو جان لیجئے گا کہ امام حسین کی بھی یہی فضیلت ہے کہ جہاں تک کہ فرشتوں کی رسائی نہ ہوگی وہاں تک کہ امام حسین پہنچ سکتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اور یہاں پر بھی کسی شخص کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر حقیقی اشخاص الگ ہوتے ہیں، حقوقی اشخاص کی بات ہو رہی ہے. یہاں پر امام حسین علیہ السلام حسین کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے تک کے پہنچنے کی بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو میں امامت کا نمائندہ ہوں اور محمد مصطفیٰ رسالت کے نمائندے ہیں. یہ امامت کا راستہ جا کر نبوت اور رسالت تک کے ملتا ہے، مجھے کسی اور سے الگ نہ سمجھنا. امام حسین ایک فارمولا دے رہے ہیں کہ دیکھو دنیا بھر میں جو بھی نبوت کی محبت کا دعویٰ کرے، اگر اس کے دعوے کا سچ یا جھوٹ سمجھنا ہے تو دیکھ لینا کہ حسین کو کتنا محبت کرتا ہے. اگر وہ حسین کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہے تو اس کا مطلب حقیقی معنی میں محب رسول اللہ بھی ہے. اور جو حسین کی محبت کا دعویٰ کرے اس کے دل میں نبوت کی محبت کو دیکھ لینا. جو حسین کی محبت کا دعویٰ کرے اور رسول اللہ کے راستے پر نہ ہو، سمجھ جانا وہ حسینی نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. یہ امام ایک معیار دے رہے ہیں کہ دیکھو نبوت اور امامت ایک دوسرے سے الگ ہے. اسی سے مشابہ تذکرہ ہے تو اس بات کو بیان کرتا چلوں کہ امامت امام حسین علیہ السلام جس طریقے سے نبوت سے الگ نہیں ہے اس طریقے سے توحید سے بھی الگ نہیں. اس کے متعلق جو ہم سب سے مشہور روایت سنتے ہیں وہ کیا ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صلی اللہ کیونکہ ایام وہ ایام ہیں کہ جس میں بہتر ہے کہ تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہو جائے، امام رضا علیہ السلام کا بھی ہو جائے، تمام ائمہ اور معصومین کی جن کا نام ان ایام میں آتا ہے اور یہ ایام ان سے منتسب ہیں، اتنا بہتر ہے ان کا تذکرہ. جب امامت اور توحید کا رابطہ سامنے پیش کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے کس کا نام آتا ہے؟ حدیث سلسلۃ الذھب کا، کہ جہاں پر امام رضا علیہ السلام سے لوگ کہتے ہیں کہ کچھ بیان فرمائیے. امام آ کر بہت ساری باتیں بیان کرتے ہیں، اس کے اندر ایک بات کیا ہوتی ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کی توحید کا جو کلمہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حصن ہے، قلعہ ہے، اس کے اندر جو بھی جائے گا وہ محفوظ ہو جائے گا. اور پھر آپ آ کر بیان کرتے ہیں کیفیت کیا ہوتی ہے کہ امام آگے بڑھ جاتے ہیں اور آگے بڑھنے کے بعد رکنے کے بعد ایک مرتبہ جو کیفیت تاریخ میں بیان ہوئی ہے کہ ناقے سے باہر آ کر ارشاد فرماتے ہیں کہ بشرطہا و شرطہا وانا من شروطہا، کہ میں بھی توحید کی شروط میں سے ایک ہوں. تو یہاں سے علماء بیان کرتے ہیں کہ کیا کہ امامت توحید کی شروط میں سے ایک، یعنی امامت اور توحید کا ایک خاص رابطہ ہے. لیکن سوال ذہن میں یہ اٹھتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام جب حدیث کو بیان کر رہے تھے تو ایک ہی مرحلے میں پوری حدیث بیان کر دیتے. آپ نے پہلے کلمہ توحید کو بیان کیا اور کچھ دیر وقفے کے بعد امامت کا تذکرہ کیا.
جب اس کے اوپر غور کیا تو ایک ہو بہو کیفیت سامنے نظر آئی تاریخ کے اندر. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے آخری حج کے لیے جا رہے ہیں اور وہاں پر تمام تر باتوں کو بیان کر رہے ہیں, متعدد خطبات کو بیان کر رہے ہیں, اصحاب کو ارشادات بیان کر رہے ہیں. اگر رسول اللہ چاہتے تو اسی مکے کے اندر اعلان ولایت کر دیتے, کہہ دیتے کہ جہاں دوسری باتیں بیان کر رہے ہیں وہیں پر ایک اہم موضوع یہ ہے, تاکید بھی کر دیتے کہ اہم موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام علی علیہ السلام کو میرا جانشین بنایا ہے, میرا خلیفہ بنایا ہے. لیکن ہو سکتا ہے رسول اللہ پلٹ کر جواب دیں کہ نہیں, اگر ایک ہی مرحلے میں پورا اعلان کر دیتے تو اہمیت سمجھ میں نہ آتی. اگر مکے کے اندر اعلان کر دیتے تو اہمیت سمجھ میں نہ آتی. مکے کے اندر اعلان نہیں کیا جبکہ توحید بیان کر دی, نبوت بیان کر دی, لیکن اعلان ولایت نہیں کیا. کیوں؟ تاکہ لوگوں کے دل میں اہمیت آ جائے, کچھ دیر لوگ رک جائیں, دوبارہ سے لوگوں کو رکائیں اور اس کے بعد غدیر خم میں یہ اعلان کریں کہ دیکھو ولایت کا بھی موضوع ہے, میرے بعد جانشینی بھی آنے والی ہے, میرے بعد ایک امامت کا سلسلہ ہے. بالکل اسی طریقے سے امام رضا علیہ السلام نے ایک چھوٹی غدیر منعقد کی, پہلے توحید کے بارے میں اعلان کر دیا, لوگوں کے اذہان بند ہو گئے, پھر رکے اور ایک غدیر کا انعقاد کیا اور پلٹ کر یہ اعلان کیا کہ دیکھو توحید کامل نہیں ہے جب تک کہ امامت اس کے اندر نہ ہو. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. یہ چھوٹی غدیر ہے اگر اس پہ غور کیا جائے. اور بالکل اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے بھی, آپ کے اذہان میں تمام تر باتیں ہیں, بس میں اشارے کے طور پر کروں کہ جس دن روزہ عاشور جب عمر سعد نے اعلان کیا کہ سب سے پہلا تیر میں چلا رہا ہوں اور خلیفہ کے سامنے گواہی دینا کہ میں تیر چلا رہا ہوں, تو وہاں پر امام حسین علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ اب شہادت کا وقت آ گیا ہے, اٹھو. اپنے اصحاب کی طرف خطاب کیا اور اس کے بعد آپ نے جو 3-4 جملوں کو آپس میں مقایسے کے طور پہ پیش کیا, اگر اس پہ غور کریں تو امام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسیحیوں پر عذاب نازل کیا اور ان کے اوپر اپنے غضب کو نازل کیا کیونکہ وہ تثلیث کے قائل ہو گئے. یہودیوں پر بھی اسی طریقے سے غضب نازل کیا کیونکہ وہ اللہ کے بیٹوں کے قائل ہو گئے. آتش پرستوں اور مجوس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے غضب نازل کیا کیونکہ وہ لأنہم عبدوا الشمس والقمر, کیونکہ انہوں نے سورج اور چاند کی عبادت کرنا شروع کر دی. میرے سوال کا جواب دیجئے, اللہ تعالیٰ کے متعلق تثلیث کا قائل ہونا کس چیز کا انکار ہے؟ توحید کا انکار ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں اولاد کا عقیدہ رکھنا کس چیز کا انکار ہے؟ توحید کا انکار ہے. اللہ تعالیٰ کے متعلق شمس و قمر کی عبادت کرنا کس چیز کا انکار ہے؟ توحید عبادی کا انکار ہے. آپ نے دیکھا 3 مرحلے امام حسین نے بیان کیے, تینوں کے تین توحید کا انکار تھے. چوتھے مرحلے پر امام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں پر بھی غضب نازل کرے گا کیونکہ تم مجھے قتل کر رہے ہو. کس نتیجے تک کہ آپ پہنچے؟ امام حسین علیہ السلام بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے عقیدہ تثلیث توحید کے خلاف ہے, جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی اولاد کا عقیدہ توحید کے خلاف ہے, جس طریقے سے شمس و قمر کی عبادت توحید کے خلاف ہے, بالکل اسی طریقے سے حسین کے سامنے کھڑے ہو کر حسین کی مخالفت کر کے حسین کو شہید کرنا بھی توحید کی مخالفت ہے. کیوں؟ امام حسین بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو توحید اور حسین یعنی کہ امامت میں ایک ایسا تعلق ہے کہ جس کو تم الگ نہیں کر سکتے. تو معلوم یہ ہوا کہ امام حسین علیہ السلام مختلف خطبات کے اندر بار بار اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو حسین کا راستہ نبوت کا راستہ ہے, حسین کا راستہ توحید کا راستہ ہے.
جو یہ چاہتا ہے کہ حقیقی معنی میں دین پر عمل پیرا ہو وہ حسینیت کے اندر شریک ہو جائے. اگر حسین والا نہیں ہے تو وہ توحید پرست نہیں ہے، وہ اللہ والا نہیں ہے، وہ نبوت والا نہیں ہے. اب مزید آپ کی زحمتوں مشقتوں کو کم کرتے ہوئے 3-4 باتیں اور نکتہ وار بیان کر دوں اور آپ کی زحمتوں کو ختم کر دوں. امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ عوض الحسین علیہ السلام من قتلہ ان جعل الامامۃ فی ذریتہ. امام تعبیر بیان کر رہے ہیں، امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو امام حسین علیہ السلام نے جو شہادت پیش کی ہے اپنی اولاد کی، اپنے اصحاب کی، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے امام حسین کو کیا دیا؟ دوسرا اجر. پہلا اجر کیا ہو گیا کہ رسول اللہ کے مرتبے تک کے پہنچا دیا. اب اس حدیث کے اندر 3-4 مراحل بیان کی گئے کہ امام حسین علیہ السلام کے جتنے بھی زائرین ہیں جب وہ زیارت پر جاتے ہیں تو یہ زیارت کا وقت ان کی عمر کا حصہ نہیں ہوا کرتا. اگلی بات کیا بیان کی کہ وَالشِّفَاءَ فِي تُرْبَتِهِ، کہ تیسرا مقام اور تیسری منزلت امام حسین کو ان کی شہادت کے عوض کیا ملی کہ ان کی تربت میں شفا رکھی گئی. خواہ کے شفا امام حسین علیہ السلام کی تربت. اور کیا کہ امام حسین علیہ السلام جو اس حدیث کی کیفیت ہے جو امام باقر علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ عوض الحسین من قتل. اب تعویض عوض یعوض تعویض اس کے جہاں بہت سے معنی ہیں وہاں ایک معنی مقابلے کا اور مبادلے کا بھی ہے کہ وہ کیفیت ہے کہ جہاں پر ایک چیز دی جاتی ہے اور ایک چیز لی جاتی ہے. یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک طرف سے معاملہ ہو رہا ہے، نہیں، یہاں پر ایک طرف دینے والا ہے اور ایک طرف لینے والا ہے. دینے والے کون ہیں؟ امام حسین اپنی شہادت پیش کر رہے ہیں اور لینے والا اللہ تعالیٰ ہے. پھر ایک مرحلہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے مقامات کا اور امام حسین علیہ السلام دریافت کر رہے ہیں، لے رہے ہیں. یہ عجیب کیفیت ہے کہ ہم اور آپ جب معاملہ کرتے ہیں تو آپس میں معاملہ کرتے ہیں. میں معاملہ کروں گا سلیم بھائی سے اور سلیم بھائی مجھ سے. ہم عام لوگ جب معاملہ کرتے ہیں تو لین دین آپس میں ہمارا ہوتا ہے. ہم جیسے اشخاص ہوتے ہیں، آپ سب ہم سے برتر و بالا ہیں، لیکن عام انسانوں میں ہمارا شمار ہوتا ہے. لیکن یہ اہل بیت علیہ السلام کی صفت ہے کہ باپ ہیں کہیں پر نفس بیچتے ہیں، اللہ تعالیٰ خریدتا ہے، اور یہاں پر بیٹے ہیں اپنی شہادت کو بیچتے ہیں، اللہ تعالیٰ نتیجے میں آپ کو درجات نصیب کرتا ہے. اور یہ تمام تر درجات کے درمیان سب سے اہم ترین درجہ جو آپ امام حسین علیہ السلام کو دیا گیا. اب میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں. کچھ باتیں تھیں ذہن میں لیکن بات کے لیے رکھتے تھے کہ ان جعل الامامۃ فی ذریتہ. یہ امام حسین علیہ السلام کا ایک برترین اور بالا ترین مرتبہ یہ ہے کہ امام حسین کی ذریت میں امامت رکھی گئی. اب اس سے بڑا درجہ انسان کے لیے کیا کہ بعد میں آنے والے تمام تر ائمہ تا قیام قیامت وہ امام حسین علیہ السلام کی ذریت ہے کہ جس کی آخری کڑی آ کر ملتی ہے ہمارے زمانے سے. امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف آپ امام حسین علیہ السلام کی ذریت سے. اشارہ تو آپ کر رہے ہیں کہ لوگ آگے آ جائیں لیکن تقریباً گفتگو میری ختم ہے تو لہٰذا شاید فائدہ بہت نہ ہو. حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سلوات پڑھ کے آپ تھوڑا آگے آ جائیں. حق تو یہ ہے کہ جو لوگ پہلے آ گئے ہیں جہاں بیٹھ کے ہیں ان کا حق تھا، جو لوگ بعد میں آ رہے ہیں وہ لوگ آگے آئیں لیکن میرا جو روش بنی ہوئی. تو عزیزوں ایک خاص رابطہ ہے
امامت میں اور آخری امام میں اور امام حسین علیہ السلام میں، چاہے وہ انتقام کا مسئلہ ہو، چاہے وہ شخصیت اور ہویت کا مسئلہ ہو، امام زمانہ اپنے آپ کو آ کر کسی بھی امام کے انتساب سے نہیں پہچنوائیں گے، سب سے پہلے امام حسین کی طرف اپنا انتساب اعلان کریں گے۔ تو ایک عجیب کیفیت ہے۔ اب تمام باتوں کو سمیٹتے ہوئے یہی امام زمانہ علیہ السلام ان ایام میں کہ جن میں ہم لوگ ہیں، تمام تر مصیبتیں آپ کے اوپر آئی، تمام تر غم آپ کے اوپر آئی۔ کون سے غم؟ 2 شہروں کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتا ہوں، آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ ایک شہر کہ جس کی طرف امام کی توجہ ہے، شہر سامرہ، کہ جہاں پر امام کی توجہات منعطف ہیں کہ ہائے میرا بابا انہی ایام میں شہر سامرہ کے اندر کتنا تڑپ رہا تھا، جب آپ کو زہر دے دیا گیا تھا تو کیا کیفیت تھی۔ امام عسکری علیہ السلام نے پہلے سے اعلان کر دیا تھا کہ دیکھو میں اس زہر کے نتیجے میں فلاں دن کے بعد برداشت نہ کر سکوں گا، میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ بعد والے ایام میں آپ مصائب سنیں گے، لیکن جب امام عسکری علیہ السلام اس دنیا سے گئے ہیں تو کیفیت یہ تھی کہ سامرہ اور اطراف کے جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے اپنے بازاروں کو بند کر دیا تھا، انہوں نے اپنی دکانوں کو بند کر دیا تھا، سب کے سب امام کے چاہنے والے امام کی اذان میں مصروف تھے، لیکن امام کی توجہات سامرہ تک کے محدود نہیں ہیں۔ یہی وہ ایام ہیں کہ جہاں پر ایک اور ولی اللہ اس دنیا سے گئے تھے، لیکن ان کے جنازے کی کیفیت کچھ اور تھی۔ وہاں پر لوگوں نے اپنی دکانوں کو بند نہ کیا تھا، بلکہ لوگوں نے رسول اللہ کے جنازے کو ایسے ہی چھوڑ کر اپنی خلافتوں کو تعین کرنا بہتر سمجھا تھا۔ لیکن لوگ یہاں پر رکے نہیں تھے، بلکہ اپنی بنی ساعدہ کی خلافتوں کو طے کرنے کے بعد جب رسول اللہ کی آل کو دیکھا کہ انہوں نے رسول اللہ کی بنسبت اہتمام کیا، اپنی محبت کا اظہار کیا، اپنے حق کو ادا کیا، تو اب کہیں لوگوں کے اذہان رسول اللہ کی طرف نہ چلے جائیں، فاطمہ زہرا کی طرف نہ چلے جائیں، اس لیے لوگ لکڑیاں اور آگ لے کر دروازے پر جمع ہو گئے تھے۔ یہی ایام تھے کہ جب زہرا پر دروازہ گرایا گیا تھا، یہی ایام تھے جب محسن کو شہید کیا گیا تھا، یہی ایام تھے جب فاطمہ زہرا اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی تھی، لیکن آپ پر جلتا ہوا دروازہ گرایا جا رہا تھا۔ لیکن ہو سکتا ہے امام زمانہ کے ذہن میں ایک اور مرحلہ بھی آئے۔ یہی ایام تھے نا کہ جب امام حسین کا کاروان مدینے کی سمت پلٹ کر آ رہا تھا، ایک مرتبہ امام سجاد نے کہا مدینے کے باہر رک جاؤ، میں پوچھوں گا اے امام سجاد مدینے کے باہر رکنے کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ چند قدم بچے ہیں مدینے میں داخل ہو جائیں۔ عجب نہیں امام سجاد جواب دے، یہ کاروان بہت بے احترامیاں سہ چکا ہے، بہت اذیتیں سہ چکا ہے، بہت آزار سہ چکا ہے، ذرا کچھ دیر رک جاؤ، مدینے والے آ جائیں، ذرا احترام کر لیں، ذرا سلام کر لیں، ذرا ادب و احترام دکھا دیں، اس کے بعد ہم مدینے میں داخل ہوں گے۔ اجرکم عند اللہ۔ ہاں زاداران، یہی ایام تھے کہ
کہ جب زینب اولیاء مقام مدینے میں داخل ہو رہی تھی، میں ایک بات بتاؤں، جو بھی انسان اس کے اوپر کوئی ظلم ہو جائے، کوئی اس کے دل میں غم ہو، تو انسان کوشش یہ کرتا ہے کہ اگر کوئی بڑا میرے سامنے آ جائے گا تو میں اپنا دل اس کے سامنے ہلکا کر لوں گا. لیکن اگر زینب اولیاء مقام کی کیفیت کو دیکھا جائے تو حسین کے گزرنے کے بعد سب سے بڑی فرد زینب اولیاء مقام تھی، جس کے سامنے اپنے مصائب کو بیان کرتی، کس سے اپنے غم کو بیان کرتی. یہ تمام کے تمام مصائب دل میں رہ گئے تھے، یہ تمام کے تمام غم دل میں بسے ہوئے تھے. ہو سکتا ہے زینب دل میں سوچ رہی ہو، یا اللہ، زینب یہ سوچ رہی ہو کہ جب میں مدینے جاؤں گی تو اپنے جد کی قبر پہ جا کے شکایت کروں گی. جب میں مدینے جاؤں گی عزیزوں، جب کوئی خاتون ہوتی ہے تو وہ اپنے دل کو ہلکا کرنے کے لیے ایک کام ضرور کرتی ہے، اپنی باتوں کو اپنی ماں سے ضرور بچاتی ہے. ہو سکتا ہے زینب اولیاء مقام یہ سوچ رہی ہو کہ جب میں مدینے جاؤں گی تو میں اپنی ماں کی قبر پہ جا کے بہت شکایت کروں گی. عزیزو، کچھ حقائق ہیں، میں اس کو ایک تصوراتی کیفیت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. ہو سکتا ہے آپ گریہ کریں، ہو سکتا ہے کہ جب زینب اولیاء مقام مدینے میں داخل ہوئی ہو آپ نے یہ سوچا ہو کہ میں اپنی ماں کی قبر پہ جا کے ایک مرتبہ شکایت کرنا شروع کرتی ہوں. اگر زینب اولیاء مقام شکایت کرے تو کیسے شکایت کریں گی؟ ہاں، آ کر ہو سکتا ہے یہ کہا ہو کہ اے اماں، آج مجھے سمجھ میں آ گیا کہ جب نامحرموں کے درمیان جا کر اپنے حق کو مانگنا پڑتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے. اے اماں، اپنے محسن کو کھویا تھا، آج مجھے سمجھ میں آ گیا کہ جب اپنے بچوں کو کھونا پڑتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے. اے اماں، مجھے سمجھ میں آ گیا کہ جب کوئی دشمن تازیانے مارتا ہے، جب کوئی دشمن تماچے مارتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے. اے اماں، آج میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ کی کیفیت کیا تھی. عجب نہیں، فاطمہ اگر جواب دینا چاہے تو ایسے جواب دے کہ اے میری بیٹی، تم نے بہت ظلم سہے لیکن تم نے میرا ظلم نہ سہا. جب تمہارے اوپر تازیانے مارے جا رہے تھے تو تمہارے اون محمد زندہ نہ تھے، لیکن جب مجھے تماچا مارا گیا تو میرا حسن میرے سامنے کھڑا تھا. آزاداران کربلا، حسن اپنی پوری زندگی اس گلی سے نہ گزر پایا. اے زینب، تم نے بہت ظلم سہے لیکن میں نے ایک ظلم سہا ہے، تم نے اس ظلم کو نہ سہا. جب روز عاشورا ظالم تمہارے خیموں کی سمت آنا چاہ رہے تھے تو ایک مرتبہ حسین نے اپنی رمق کو جمع کیا تھا اور ظالموں کو روک لیا تھا. اس کے بعد ظالموں نے میرے لال کے سر کو تن سے جدا کیا، پھر تمہارے خیمے پر حملہ کیا. جب حملہ ہوا حسین موجود نہ تھے، لیکن اللہ کسی شوہر کو یہ واقعہ نہ دکھائے. جب میرے گھر پہ حملہ ہوا، جب مجھ پر دروازہ گرایا گیا تو علی گھر میں موجود تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضم القضاء و تسلیم القیام. پروردگار، ہماری اس قریب سے عبادت کو قبول فرما. پروردگار، اس جہاں میں جہاں کہیں بھی شیعان ہے تیرے قرار ہے، سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار، جن مقاصد کو لے کر ہم اس سرزمین پر آئے ہیں ہمیں اس میں کامران اور کامیاب قرار دے. پروردگار، ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں سے شریک ہے. ماتم حسین.